بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 17A میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سبق میں نزول قرآن کا مقصد ہم سیکھیں گے، گرامر بھی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ اس سبق کے اختتام پر آپ 208 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 39,571 مرتبہ آئے ہیں۔ نماز کے حصے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب قرآن سے متعلق کچھ اہم باتیں، اس لیے کہ اس کورس پر رکنا نہیں ہے آپ کو، اب قرآن سمجھنے کی تیاری کرنی ہے۔ اس سبق میں ہم قرآن کے نازل ہونے کا مقصد بیان کریں گے، اور اگلے سبق میں یعنی سبق نمبر 18 میں قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے، اس پر بات کریں گے۔ سبق نمبر 19 میں سیکھنے کے طریقوں پر بات کریں گے، اور سبق نمبر 20 میں کتنا سیکھا قرآن کو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ تو یہ ہے ہمارے قرآن کا مقصد۔ قرآن کیوں نازل ہوا؟ یہ کتاب ہم نے اتارا اس کو آپ کی طرف برکت والی ہے، تاکہ وہ غور کریں، قرآن پر غور کرنا ہے، اس کی آیات پر، اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے۔ تو آئیے اس کو لفظ پر لفظ ترجمہ سیکھتے ہیں۔ کتابن، یہ کتاب، کتابن یہ کتاب۔ دیکھیے کتاب کی جمع کتب ہے۔ کتب جو ہے جمع مکسر کہلاتی ہے، کیونکہ یہ کتابون کتابین نہیں ہے۔ ایسی جمع جو اون اور این پر ختم نہ ہوتی ہو اس کو جمع مکسر کہتے ہیں، اور جو اون اور این پر ختم ہوتی ہے اس کو ہم جمع سالم کہتے ہیں۔ بس یہ یاد دہانی کے لیے تھا۔ انزلناہ، انزلنا ہم نے اتارا، انزلنا ہم نے اتارا، ہم نے اتارا، اشارہ اپنی طرف ہوگا، ہم سب نے اتارا، یعنی ہم نے اتارا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اتارا، اس کو، ہم نے اتارا اس کو، یعنی اس کتاب کو، الیکا، الہ کہتے ہیں طرف کو، اور یہ ہم نے آلریڈی پریکٹس کیا ہوا، الیہی، الیہم، الیکا یعنی آپ کی طرف۔ تو الیکا طرف آپ کی، یعنی آپ کی طرف۔ مبارکن برکت والی ہے۔ دیکھیے جیسے ہم کہتے ہیں عید مبارک، تو یہ عید آپ کے لیے برکت والی ہو۔ تو اسی طرح یہ کتاب ہم نے اتارا، اس کو برکت والی ہے۔ یہ برکت والی کتاب ہے، برکت کے لیے نہیں ہے کہ اس کو گھر میں رکھا ہے تو گھر میں اس کے رکھنے سے برکت ہوگی، گاڑی میں لٹکا لیا چھوٹے سے قرآن پاک کو تو اس سے برکت ہوگی، نہیں، یہ برکت والی کتاب ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ برکت کے معنی ہے نعمت کا ملنا، اور نعمت کا قائم رہنا، نعمت کا بڑھتے رہنا اور زیادہ ہوتے رہنا، یہ ہے برکت کے معنی۔ یعنی اس قرآن کی برکت کا یہ عالم ہے، جس رات یہ قرآن اترا، صرف اس کے اترنے سے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی۔ تو سوچئے خود قرآن کتنا برکت والا ہوگا۔ جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سب سے افضل ہو گیا، جس رسول پر یہ اترا وہ رسول سب سے افضل رسول ہو گئے، اور جس شہر میں اترا وہ بہترین شہر اور امن والا شہر ہو گیا۔ اس کتاب نے، یاد رکھیے، اس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل دی ہے، اور یہ ہو چکا ہے ہم سے پہلے۔ جن لوگوں پر یہ قرآن اترا ان کی زندگیاں بدل گئیں، یعنی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ، اور وہ 100 سال کے اندر دنیا کی سپر پاور بن گئے، علم و اخلاق کے ماڈل بن گئے، اور اس کتاب کے عمل کی وجہ سے، اس پر عمل کرتے رہنے کے پورے 1000 سال تک مسلمان جب تک قرآن سے جڑے رہے، کسی نہ کسی حد تک پورے 1000 سال تک دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ علم میں، عمل کے میدان میں ساری دنیا والوں سے آگے رہی ہے۔ ایک موقع پہ مجھے ایک سائنسدان نے بتایا کہ اگر بنو عباس اور بنو امیہ میں لڑائیاں نہ ہوتی تو ہم 1000 سال پہلے ہم سپیس میں پہنچ چکے ہوتے۔ آپ حیران ہو جائیں گے اس بات کو سن کر۔ اس نے وہ ماڈل دکھایا، اس نے کہا کہ یہ ماڈل میں نے ناسا کی لائبریری میں سے لیا ہے، کہ یہ ماڈل آج سے 1000 سال پہلے، 1100 سال پہلے، اس نے کہا کہ یہ مسلمان سائنسدانوں نے بنایا تھا کہ یہاں سے پاور دی جائے تو یہ راکٹ جو ہے سپیس میں جائے گا، لیکن وہ جو لڑائیاں ہوئی ہیں اس کی بنا پر ہم نے اس ساری چیزوں کو کھو دیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں قرآن سے دوبارہ جڑنا ہے۔
تو آئیے تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں. کتابن، یہ کتاب، انزلناہ، ہم نے اتارا اس کو، الیکا، آپ کی طرف، مبارکن، برکت والی ہے. یعنی یہ کتاب ہم نے اتارا اس کو آپ کی طرف، برکت والی ہے. لیدبروا آیاتہ، لی کا مطلب ہوتا ہے تاکہ. دیکھیے لی کے دو معنی ہیں. لی کا معنی لیے بھی ہے اور لی کا معنی تاکہ بھی ہے. لیدبروا، تاکہ، یدبروا، وہ غور کریں، تاکہ وہ غور کریں. کس پر؟ آیات ہی. آیت کہتے ہیں نشانی کو، اور آیت کی جمع آیات. تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. آیات ہی کا مطلب ہے اس کی، یعنی قرآن کی آیات پر وہ غور و فکر کریں. تو آئیے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں. لیدبروا، لی تاکہ، یدبروا وہ غور کریں، آیات ہی آیات پر اس کی. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، وا کا مطلب ہے اور، لی کا مطلب پھر یہاں پر تاکہ میں آ جاتا ہے. یہ یتذکر، نصیحت پکڑیں، اور تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. کون؟ اولو کہتے ہیں والے کو، اور الباب عقل والے. دیکھیے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں لب لباب، یعنی ہمیں اس بات کی نچوڑ بتا دو بس. لب لباب کیا ہے تمہاری بات کا؟ اتنی لمبی کہانی نہ سناؤ، لب لباب بتاؤ، یعنی عقل والی بات بتاؤ. تو یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اور تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، عقل والے. تدبر اور تذکر. دیکھیے تدبر کا مطلب ہے غور کرنا. تدبر کا مطلب ہے غور کرنا. تذکر کا مطلب ہے نصیحت حاصل کرنا، یعنی اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا. اگر تدبر اور تذکر کریں، کیوں کریں؟ تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں ہمیں. دیکھیے اخبار پڑھنے کے لیے تدبر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا آپ سائنس کی کتاب بغیر تدبر کے پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی غور اسی وقت ہی کر سکے گا جب وہ اس کو سمجھے گا. تو آپ کو قرآن کو سمجھنا ہے تاکہ پھر اس پر غور کیا جا سکے. اور غور کیے بغیر، جب تک قرآن آپ کے ضمیر کو ٹچ نہ کرے، جب تک وہ آپ کے اندر تبدیلی پیدا نہ کرے، اس کی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تلاوت کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن کسی عالم نے کہا کہ اس کا گناہ نہ سمجھ کر پڑھنے کا گناہ اس سے زیادہ ہے. علامہ اقبال روزانہ تلاوت کیا کرتے تھے، تو ایک دن ان کے والد صاحب نے آ کے ان سے پوچھا کہ اقبال جو پڑھتے ہو سمجھ بھی آتا ہے؟ جب تک یہ تمہارے دل پر اثر نہیں کرے گا، دماغ پر اثر نہیں کرے گا، اس وقت تک تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ شعر جو ہے انہوں نے جب کہا تو یہ ان کی اس بات کی ترجمانی کرتا تھا. تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی، نہ صاحب کشاف. یعنی تیرے ضمیر پر جب تک یہ کتاب نہیں اترے گی، تجھے سمجھ نہیں آئے گی، تیرے ضمیر کو نہیں یہ جھنجھوڑے گی، تو گرہ کشا ہے نہ راضی، نہ امام راضی کی جو تفسیر ہے اگر وہ بھی پڑھ لے تو وہ بھی تیرے مسئلے حل نہیں کر سکے گی. اور نہ ہی صاحب کشاف، یعنی کشاف بھی ایک تفسیر ہے، اگر تو صاحب کشاف یعنی اس تفسیر کو پڑھنے والا بن جائے تو وہ بھی تیری جو ہے مسئلے کی گرہ کو نہیں کھول سکے گی. تو یعنی کہ جب تک ہم قرآن کو سمجھ کر، اس پر غور و فکر کر کے اس پر عمل نہ کریں، اس کو اپنی زندگی میں نہ لائیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیے کوئی ایسی کتاب نہیں ملے گی جس میں یہ لکھا ہو کہ اس پر غور کیجئے، اس کو سمجھ کر پڑھیے. قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، تو اس پر غور کرنا اور اس کو سمجھ کر پڑھنا ہم پر لازم ہے، لازم ہے. اور ایک اور بات وہ یہ ہے کہ آپ نے تبلیغ کرنی ہے. مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی جو بات ہم پڑھ رہے ہیں اسے دوسروں تک پہنچانا ہے. آپ نے بڑی محبت سے، بڑی حکمت سے اور بہترین انداز میں پہنچانا ہے. اس میں اپنا وقت لگائیے، اس میں اپنا پیسہ لگائیے، اپنی صلاحیت کو لگائیے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کیجیے. اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں،
اپنے گھر میں آپ نے جو کچھ پڑھا ہے آپ نے اس کو پھیلانا ہے. آپ نے کیوں پھیلانا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ نے کہا بلغو پہنچا دو انی مجھ سے ولو اور اگرچہ آیات ہی ایک ہی آیت ہو. ولو آیت یعنی اگرچہ ایک ہی آیت ہو پہنچا دو اس کو میری طرف سے. تو آپ کو یہ انتظار نہیں کرنا کہ آپ امام بنے، آپ عالم بنے، فاضل بنے، سب کچھ سیکھ لیں پھر شروع کریں. نہیں، ایک آیت سیکھی، ایک حدیث سیکھی، اس کو پہنچا دو آگے. کتنا آسان راستہ ہے ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.